لیے تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں. اور یہ جب خبر پھیلی ہے تو جو نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے وہ سارے مرتد ہونا شروع ہو گئے. عرب کے اندر ارتداد پھیل گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین منتخب کر لیے گئے اور فیصلہ وہی تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نماز والا. یعنی حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے ابو بکر کو کس طرح جو ہے وہ اپنا امیر بنا لیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے انہیں ہمارے لیے امام منتخب کیا، مسلح امامت پر کھڑا کیا، اور نماز رکن ہے دین کا، تو رسول اللہ نے دین کی قیادت کے لیے ابو بکر کو آگے کیا، ہم نے دنیا کی قیادت کے لیے بھی ابو بکر کو آگے کر لیا. اب مجھے بتائیں تو حضرت ابو بکر صدیق جب امیر المومنین منتخب ہو گئے، رسول اللہ کے جب آخری ایام تھے تو آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں. وہ سپر پاور روم جو ہے وہ بہت دور 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ لشکر بھیجا، اور ابھی وہ راستے میں تھا تو خبر آ گئی کہ رسول اللہ وصال فرما گئے ہیں. چنانچہ اب وہ لشکر آگے تو نہیں بڑھ سکتا تھا، چنانچہ وہ لشکر جو ہے وہ واپس آ گیا. اب رسول اللہ کے وصال کے بعد جب آپ کی تدفین ہو گئی، پہلا اختلاف تو یہ ہوا، کسی نے کہا جی رسول اللہ کی قبر انور جو ہے وہ بیت المقدس میں بننی چاہیے، وہاں اور نبیوں کی قبریں بھی ہیں. کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر جنت البقیع میں بننی چاہیے، وہاں رسول اللہ کے ساتھی ہیں. کسی نے کہا کہ جنت المعلیٰ میں بننی چاہیے. اپنی اپنی رائے سب صحابہ نے دی. اب جب سب رائے دے کے چپ کر گئے، قام ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ تم سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے، میں اپنی رائے نہیں دیتا، میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ سچے نبی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کا وصال ہوتا ہے وہیں پر اس کی قبر بنتی ہے. چنانچہ رسول اللہ کا وصال ہوا حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا، وہاں پر آپ کا وصال ہوا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ حدیث سنائی، سارے صحابہ کی گردنیں جھک گئیں، اور رسول اللہ کی قبر انور وہاں بنی جہاں پر آپ نے وصال فرمایا. آج بھی گنبد حضرہ جہاں ہے وہ حضرت بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. گنبد حضرہ جو ہے نا وہ حضرت بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. اچھا، یہاں پر ایک اور بات، سچے نبی کی پہچان حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بتائی کہ جہاں اس کا وصال ہو وہیں دفن ہوئے، وہیں ان کی قبر بنائی جائے، وہیں پر ان کو مدفون کیا جائے. اگر مرزا غلام احمد قادیانی بھی سچا نبی تھا تو یہ کہاں مرا ہے جی؟ مرزا غلام احمد قادیانی لیٹرین میں مرا ہے نا، تو قادیانی اس کو سچا سمجھتے ہیں. تو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر تم سچے ہوتے تو اس کو لیٹرین میں ہی دفن کرتے، کیونکہ سچے نبی کی تو یہ پہچان ہوتی ہے. لیکن قادیانی تو سچا نہیں تھا نا، وہ تو پرلے درجے کا جھوٹا تھا اور انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اور اللہ نے اس کو وہ ذلیل و رسوا کیا اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو کہ مرا بھی لیٹرین میں اور ہیضے کی بیماری میں مبتلا تھا. یعنی پیچس بھی لگے ہوئے تھے، الٹیاں بھی کر رہا تھا، اوپر سے بھی گند نیچے سے بھی گند، اور مرا بھی گند میں. اور جب اس کی لاش کو اٹھا کے لے کر جانے لگے تو وہ لاہور کی وہ مسلمان عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں اور انہوں نے اپنے بچوں کا جتنا گند اکٹھا کیا ہوا تھا اس کے جنازے پہ پھینکتے تھے. یعنی یہ ہے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کا حال کہ اس کا اوپر سے بھی جو ہے وہ گند ہی برس رہا ہے. تو قادیانیوں کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پہلا فیصلہ ہو گیا. اب دوسرا فیصلہ یہ تھا فوراً کہ یہ جو لشکر واپس آ گیا اس کو روانہ کرنا یا نہیں کرنا. تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی نہیں، ابھی حالات بڑے خراب ہیں، ارتداد پھیل گیا ہے، قبیلوں کے قبیلے مرتد ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر دشمنوں نے موقع پا کر حملہ کر دیا اور ہماری فوج جو ہے وہ باہر چلی جائے مدینہ طیبہ سے، صحیح یہودی حملہ کر دیں گے تو پھر دفاع کیسے کریں گے مدینے کا. سارے صحابہ کی یہ رائے. آپ نے عشرہ مبشرہ کو بلایا، انہوں نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے نہیں بھیجنا، لشکر روانہ نہیں کرنا. پھر آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ابھی لشکر نہیں روانہ کرنا چاہیے. حضرت عمر نے پھر جب یہ مشورہ دیا تو حضرت صدیق اکبر نے سارے صحابہ کو پھر ہنگامی کال کی، سارے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. اب آپ نے ممبر پر بیٹھے، اور ابن کثیر نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب سارے صحابہ کو آپ نے بلایا نا تو آپ بڑی بے چینی کے ساتھ، آپ کا یہ جو چادر تھی وہ پاؤں تک لٹکی ہوئی تھی،
آپ کبھی روضہ رسول تک جاتے، کبھی ممبر تک آتے، کبھی روضہ رسول تک جاتے، پھر ممبر تک آتے، بے چینی سے آپ ٹہل رہے ہیں، اور جب سارے صحابہ آگے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بار بار رسول اللہ کی قبر انور پر جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب فیصلہ کرنے کی گھڑی آ گئی ہے، یا رسول اللہ اب رہنمائی فرمائیے کہ اب ابو بکر کیا فیصلہ کرے۔ چنانچہ جب سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ تم سارے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ لشکر اسامہ نہیں روانہ ہونا چاہیے، میں نے عمر سے پوچھا، عمر کا بھی یہی مشورہ ہے، میں نے عشرہ مبشرہ سے پوچھا، ان کا بھی یہی مشورہ ہے، اور تم سب نے مجھے یہی مشورہ دیا ہے، لیکن اب میں نے تمہیں مشورہ دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ باحثیت امیر المومنین اپنا حکم جاری کرنے کے لیے بلایا ہے کہ اب دشمن اگر مدینے پہ حملہ کرتا ہے تو کر دے، اور درندے جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں گھس آئیں اور آ کر مدینہ طیبہ کی عورتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جائیں، اب جو ہوتا ہے ہو جائے، حکم رسول پہ عمل ہو کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ کہ اس لشکر کو روانہ میں نے کیا تھا یا رسول اللہ نے؟ سارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نے۔ آپ نے فرمایا جس لشکر کو رسول اللہ روانہ کریں، ابو قحافہ کے بیٹے میں ہمت نہیں کہ اس کو روک دے، یہ لشکر روانہ ہوگا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کیا اور خود ساتھ پیدل چلے ہیں۔ اب صحابہ کرام میں سے آواز آئی کہ اس لشکر کے کمانڈر کو بدل دو، بڑے بڑے تجربے کار موجود ہیں، خالد بن ولید موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، اور یہ چوٹی کے جرنیل تھے اسلام کے، لہٰذا یہ تو نو عمر ہے، اسامہ بن زید، اسامہ بن کمانڈر کو بدل دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے یہ بتاؤ اسامہ بن زید کو، ان کی عمر کوئی 18-19 سال تھی، اور تجربے کار صحابہ ان کے متحد تھے۔ دیکھیے اسلام کا جو قانون ہے اور اسلام کا جو نظم ہے کہ ایک ہے بھی وہ غلام زادے، یعنی غلام کے بیٹے تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے، اور عمر ان کی کتنی تھی؟ 19 سال، اور بڑے بڑے تجربے کار پیچھے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ کمانڈر بدل دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اسامہ بن زید کو کمانڈر میں نے بنایا یا رسول اللہ نے بنایا؟ تو سارے صحابہ نے ان کی گردنیں جھک گئیں، کہا کہ بنایا تو رسول اللہ نے۔ فرمایا جس کو رسول اللہ کمانڈر بنائیں، ابو قحافہ کے بیٹے میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ بدل دے یا معزول کر دے، یہ لشکر بھی روانہ ہوگا اور اس کا کمانڈر بھی اسامہ بن زید ہی رہے گا۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ، بعض نو مسلم جو تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب حضرت عمر جیسا بندہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ شیخ ابھی جو ہے وہ تھوڑی نرمی کی ضرورت ہے، ابھی جو ہے وہ رسول اللہ کا وصال ہوا ہے، عرب کے حالات جو ہیں وہ بڑے دگرگوں ہیں، ارتداد پھیل گیا ہے، تو آپ تھوڑی نرمی کر لیں، جب استحکام آئے گا نا تو پھر انشاءاللہ ان سے زکوٰۃ بھی لے لیں گے۔ جب یہ بات حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہی تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم زمانہ جاہلیت کے اندر تو بڑے بہادر تھے اور اسلام لانے کے بعد آپ اتنے بزدل ہو گئے، اور یہ بات حضرت ابو بکر صدیق ہی حضرت عمر سے کر سکتے تھے۔ کہا کہ پہلے تم اتنے بہادر تھے اور اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سن، جو رسول اللہ کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا زکوٰۃ کا اور اس کے رسی جو ساتھ بندھی ہوتی تھی، اب وہ بندہ اونٹ لے کر آئے اور وہ رسی لے کر نہ آئے، میں اس کے ساتھ بھی جنگ کروں گا، اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا اس کے ساتھ جنگ میں کروں گا۔ تو وہ سارے دوڑ کے آئے، جناب زکوٰۃ جمع کرا دی انہوں نے، اور بیت المال پھر جو ہے وہ بھر گیا۔ اور یہ سارے فیصلے دیکھنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ واقعی جس طرح کے فیصلے ابو بکر صدیق نے کیے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو اس طرح کے فیصلے نہ کر سکتا، ہم مان گئے ہیں کہ واقعی رسول اللہ نے اپنا خلیفہ ابو بکر کو بنایا ہے۔